قلم کو بنایا. پھر قلم کو بنایا تو قلم نے اللہ سے پوچھا کہ اے اللہ میں اب کیا کروں. اللہ نے کہا اے قلم دنیا میں قیامت تک ہونے والے تمام معاملات کو لکھ دے اور دنیا میں آنے والوں کی تمام قسمتیں لکھ دے, تقدیریں لکھ دے. جب اس قلم نے تمام کام کو کر دیا پھر اللہ کی بارگاہ میں پوچھا کہ اے اللہ میں اب کیا کروں. تو اللہ نے کہا کہ میرے عرش پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھ دے. صلی اللہ علیہ وسلم. کیا کہا اللہ نے؟ اے قلم اے پین سب کی تقدیریں لکھ چکا ہے, ساری دنیا کی حقیقت لکھ چکا ہے, دنیا کا ایجاد ہونا اور دنیا کا فنا ہونا لکھ چکا ہے, دنیا میں بارش لکھ چکا ہے, دنیا میں گرمی ہوا فضا سب کچھ لکھ چکا ہے. اور میرا کلمہ میرے عرش پر لکھ دے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ قلم جو ہے خوشی خوشی عرش کی طرف بڑھا. وہ پین جب وہاں لکھنے لگا تو پہلے کیا لکھا؟ یہی کلمہ کہ لا الہ الا اللہ. کیا لکھا اس نے؟ لا الہ الا اللہ. کیا وہ لا الہ الا اللہ 1 منٹ میں لکھا, کیا 5 منٹ میں لکھا, کیا 10 منٹ میں لکھا, کیا 1 گھنٹے میں لکھا؟ نہیں, 70,000 برس تک لکھا. کتنے برس تک لکھے کلمہ؟ 70,000 برس. کلمے کا ایک ٹکڑا لا الہ الا اللہ, اس کو لکھنے کے لیے قلم نے 70,000 سال لیے. عرش پر اللہ کے عرش پر کلمے کو قلم نے لا الہ الا اللہ لکھنے کو 70,000 سال لگائے. کتنے سال لکھے؟ 70,000 سال لکھے. 70,000 سال لکھنے کے بعد اللہ کے حضور میں پھر جمع ہوا, اللہ کے پاس آیا اور پوچھا کہ میں نے لا الہ الا اللہ لکھا ہے, اب آگے کیا لکھوں؟ تو اللہ نے کہا میرے نبی کا نام محمد رسول اللہ لکھ. صلی اللہ تعالی. میرے نبی کا نام محمد رسول اللہ لکھ. محمد رسول اللہ زمین پر آئے نہیں, 1,40,34,000 ہوئے نہیں, ان کا زمانہ کسی نے دیکھا نہیں, لیکن تعریف آسمان پر اسی وقت ہو رہی ہے. اللہ بنائے ہوئے قلم کو حکم دیتا ہے اے قلم میرے نام کے آگے میرے محمد کا نام لکھ, لا الہ الا اللہ کے آگے محمد رسول اللہ لکھ. تو جب اللہ کی اجازت لے کے وہ قلم وہ پین اللہ کے عرش پر محمد رسول اللہ لکھنے کے لیے جاتا ہے تو محمد کے میم کو لکھ رہا ہے. کس کو لکھ رہا ہے؟ میم کو لکھ رہا ہے. تو اس کے اندر ایک کپکپی آ گئی, کیا ہے؟ کانپنے لگ گیا, ڈرنے لگ گیا, حیبت آ گئی, کپکپی آ گئی, قلم نیچے گر گیا, نیچے گرا تو اس میں کیا ہوا؟ اسے کٹ لگ گیا. قلم کو کیا لگا؟ کٹ لگا. کٹ لگا کٹ نہیں ہے, قلم کٹ گیا. پھر بعد میں جو ہے جا کر کے اس نے 70,000 برس کو محمد رسول اللہ لکھا. صلی اللہ علیہ وسلم. کتنے برس لکھا؟ 70,000. وہ 70,000 لکھ کر کے خدا کی بارگاہ میں آیا اور کہنے لگا اے اللہ 1,40,000 برس تک میں نے تیرا کلمہ لکھا, کیا کوئی ایسا نبی تو دنیا میں پیدا کرے گا کہ جس کی عمر 1,40,000 سال ہوگی؟ کیا بول رہا ہے؟ اے اللہ تیرا اور تیرے نبی کا نام لکھنے میں مجھے 1,40,000 برس لگے. ایسا کوئی تیرا بندہ, ایسا کوئی تیرا مومن, ایسا کوئی تیرا نبی پیدا ہوگا زمین پر کہ اس کی عمر 1,40,000 سال ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ قلم سے کہتا ہے اے قلم سن, تو نے تیرا کام انجام دیا اور اس کے بعد پوچھ رہا ہے کہ 1,40,000 عمر والا زمین پر کون سا نبی ہوگا. اے قلم سن, میرا وہ نبی جس کا نام تو نے عرش میں لکھا ہے محمد رسول اللہ ہوگا. وہ محمد رسول اللہ کی امتی ایک دن میں 70,000 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آج پڑھ رہے ہیں بولو, آج کون پڑھ رہے کلمہ طیبہ؟ کون پڑھ رہے ہیں؟ جو کلمے سے اللہ کے ذکر سے باز آتا ہے, اللہ کے ذکر کو نہیں کرتا, اس کے دل کو جنگ لگ جاتا ہے. ہمارے دل جنگ آلود ہو جاتے ہیں. ہم دنیا کی باتیں کرتے کرتے اتنے سخت بن جاتے ہیں کہ ہمیں منافق کہا جاتا ہے. کیا بولتے ہیں؟ ہم منافق بن جاتے ہیں, ہمارے دل میں نفاق ناپاکی پیدا ہوتی ہے. تو اس لیے کہا گیا کہ تم اپنے دلوں کو, اپنے قلوب کو اللہ کے ذکر سے جو ہے پاک کرو, منور کرو. اپنے دلوں کو اللہ کے ذکر سے منور کرو. میرے بھائی دوستوں, اس لیے مجھے اور آپ کو ہمیشہ اللہ کا ذکر کرنا چاہیے. یہ دنیا کوشش کرتے رہی کہ مسلمانوں کو اللہ کے ذکر سے دور کرو. یہ دنیا
دنیا کے ظالم جو ہے ہمیں اللہ کے ذکر سے بچانے کے لیے طرح طرح کے ایجادات یعنی طرح طرح کے آلے طرح طرح کے نشو و نما طرح طرح کے پروگرامز بنا کر کے ہمارے سامنے پیش کرتے رہے اور ہمیں اسے دیکھتے رہے مزہ لیتے رہے اللہ کے ذکر کو بھول گئے اور ہماری جو رہی سی طاقت تمام ختم ہو گئی تمام. تو یہ ذکر جب تک چلتا رہا تو اللہ والے بنتے رہے. جب ذکر ختم ہوا تو ہم دنیا والے بن کے رہ گئے. دنیا والوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے, دنیا والوں کا کوئی مطلب کوئی اس کا مقام نہیں ہے. اللہ والے کا مقام زمین پر بھی ہے اور آسمان پر بھی. سبحان اللہ. اس لیے لوگوں ہمارے دلوں کو نور سے بھرنا ہے تو ہمیں آج اللہ کا ذکر کرنا ہے, ہمارے دلوں کو منور کرنا ہے, اجالے میں تبدیل کرنا ہے تو ہمارے دلوں کو اللہ کے نور سے اللہ کے ذکر سے بھرنا ہے. جو ہمیشہ ذکر کرتا ہے وہ نرم بن جاتا ہے, جو صرف دنیا کی باتیں کرتا ہے وہ سخت مزاج بن جاتا ہے اور لوگ اس سے پریشان ہوتے ہیں. اس کی گفتگو سن کر کے اس سے دور ہونا, اس کو دیکھتے ہیں بھاگنے کی تیاری کرتے ہیں. ایسا ہوگا. اس لیے ہمیں ہمیشہ ذکر کرنا چاہیے. موسیٰ علیہ السلام جنگل کی طرف گئے. کدھر گئے؟ جنگل کی طرف بڑھے اور کہے اے اللہ میں تیرا پیغمبر ہوں, میں تیرا نبی ہوں, میرے جیسا ذکر اس زمین پر کرنے والا کوئی نہیں ہے, میرے جیسا ذکر کرنے والا اس زمین پر کوئی نہیں ہے. تو اللہ سے غیب سے آواز آئی اے موسیٰ تیرے ذکر پر تو ناز کرتا ہے, تیرے ہاتھ میں جو عصا ہے اس کو مار زمین پر. کیا بولا اللہ تعالیٰ؟ تیرے ہاتھ میں جو عصا ہے, عصا ایک لکڑی ہے, اس لکڑی کو زمین پر مار. جیسے موسیٰ علیہ السلام لکڑی کو زمین پر مارتے ہیں زمین کھل جاتی ہے, اندر سے چشمہ نمودار ہوتا ہے, چشمہ بولے تو پانی ابلنے لگتا ہے. تو پھر اللہ سے آواز آتی ہے کہ اس پانی پہ تیرا عصا مار. جب پانی پہ عصا مارا گیا تو اس کے اندر سے ایک بڑا پتھر نمودار ہوتا ہے. پھر اللہ سے حکم ملتا ہے, آواز آتی ہے کہ اے موسیٰ اس پتھر پر تیرا عصا مار. جب اس پتھر پہ عصا مارے تو پتھر کھل گیا. تو پھر آواز آئی, اس کے اندر ایک چھوٹا پتھر تھا. اللہ نے کہا اے موسیٰ اس پتھر پہ بھی تیری لکڑی کو مار. جب وہ موسیٰ اس لکڑی کو بھی اس پتھر کو بھی اپنے عصا سے مارے تو وہ پتھر بھی کھل گیا. کیا دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر ایک سبز کیڑا بیٹھا ہوا. کیا ہے؟ ہرا کیڑا ہے, ہرا ٹڈا بیٹھا ہوا. پریشان ہوئے موسیٰ علیہ السلام. موسیٰ علیہ السلام پریشان ہوئے. زمین کے اندر سے پانی, پانی سے بڑا پتھر, پتھر میں چھوٹا پتھر, اس کے اندر ایک کیڑا. تو اللہ نے اس کیڑے کو زبان دی. جیسے زبان آئی تو اس کیڑے نے موسیٰ علیہ السلام کو سلام کیا. اے السلام علیکم یا موسیٰ, اے موسیٰ علی نبینا السلام علیکم. موسیٰ علیہ السلام سن کے پریشان ہوئے اور پوچھنے لگے اے چھوٹے سے کیڑے, اے چھوٹے سے تنکے, تو زمین کے اندر, پانی کے اندر, پتھر کے اندر, پھر ایک پتھر کے اندر ہے, تو کب سے ہے؟ اس نے کہا میں 3000 برس سے یہاں ہوں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. 3000 سال سے ہوں. تو اللہ کے پیغمبر پوچھتے ہیں اے کیڑے, اے تنکے, اے تنکے, 3000 برس سے پانی, زمین, پانی, اس کے اندر پتھر, پھر اس کے اندر پتھر, اتنی گہرائی میں تو رہتا ہے, تو کیا کھاتا ہے, تو کیا پیتا ہے؟ تو اس کیڑے نے کہا میرے اللہ کا بڑا احسان ہے, میرا کھانا کچھ اور نہیں بلکہ اللہ کا ذکر ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میرا کھانا اللہ کا ذکر ہے, میرا پینا اللہ کا ذکر ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے رب میں کیا سمجھتا تھا کہ میں بڑا ذاکر ہوں, تو نے کیسے کیسے ذاکر کو زمین میں رکھا ہے, میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں. سبحان اللہ. تو اس لیے اے لوگوں مجھے اور آپ کو اپنے دلوں کو نور میں تبدیل کرنا ہے تو ہمیں ذکر کرنا ہے, ہمیں ذکر کرنا ہے, ہمیں ذکر کرنا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کا اور ایک واقعہ مجھے یاد آیا کہ اسی جنگل کی طرف موسیٰ علیہ السلام بڑھے اور پھر فتح کرنے لگے کہ اے اللہ کوئی نظر نہیں آتا کہ تیرا ذکر کر رہا ہو. تو چاروں طرف سے آواز آنے لگی اللہ اللہ. کہاں سے؟ پتھر کی طرف دیکھو تو اللہ کر رہا ہے, درخت کی طرف دیکھو اللہ کہہ رہا ہے, تنکے کی طرف دیکھو اللہ کہہ رہا ہے, پہاڑ کی طرف دیکھو اللہ کی سدائیں آ رہی ہیں. ہر طرف سے اتنی آوازیں آنے لگی کہ ان کی کانوں میں بہت تکلیف ہونے لگی اور کہا کہ رب مجھے معاف کر دے, ہر شے میں جان گیا کہ تیری ہر شے تیرا ذکر کرتی ہے, تیری بنائی ہوئی ہر شے تمہیں یاد کرتی ہے. لیکن ہم انسان ایک ایسے انسان ہیں ہم اللہ کو یاد نہیں کرتے, ہم اللہ کا ذکر نہیں کرتے. کیا وہ واقعہ میں بھول سکتا ہوں؟ کیا آپ لوگ بھول سکتے ہیں کہ بشر حافی ایک اللہ کے ولی تھے؟ کون تھے؟ اللہ کے ولی. بشر حافی اللہ کے ولی تھے. پہلے کیا تھے؟
پہلے کیا تھے؟ پہلے شرابی تھے. صرف شرابی تھے نہیں بلکہ شراب کا ویوہار کرتے تھے, شراب بیچتے تھے. شراب خود بناتے اور بیچتے تھے. کئی لوگوں کی زندگیاں ان کی شراب پی پی کر گزر گئی تھی. کئی لوگ جو ہے مر چکے تھے, کئی بیٹیاں ودوا ہو چکی تھی, کئی ماں باپ اپنے اولاد کو کھو چکے تھے. اتنے سخت اور اتنے خطرناک بشر حافی شراب کا دھندا کرتے اور شراب میں ہمیشہ جو ہے دودھ رہا کرتے تھے. ہمیشہ جو ہے 24 گھنٹے شراب کیا کرتے تھے. وہ بشر حافی راستے سے گزر رہے ہیں, راستے سے گزر رہے ہیں. وہ بشر حافی جو نشے میں دھت رہنے والے کیا دیکھتے ہیں کہ راستے میں ایک گندی نالی کے اندر اللہ کا نام گرا ہوا ہے, ایک کاغذ کا ٹکڑا گرا ہوا ہے, اس کے اوپر لکھا ہوا ہے اللہ کا نام. لیکن بشر حافی فرماتے ہیں کہ میں پیا تو تھا لیکن اتنا پیا نہیں تھا. کیا بولے؟ میں دارو تو پیا تھا لیکن اتنی نہیں پیا تھا. میں نشے میں تھا لیکن اتنا نشے میں نہیں تھا کہ میں میرے رب کے نام کو نہ پہچان سکوں. آگے بڑھے اور کہا کہ اے اللہ تیرے نام کی اتنی بے حرمتی, تیرے نام کی اتنی بے عزتی. فوراً وہ کاغذ نالی سے اٹھاتے ہیں, اپنے گھر میں جاتے ہیں, پاک صاف کپڑے میں لپیٹ کر کے اونچائی پر رکھتے تھے. نہ رکھے, اونچی جگہ پر رکھے, اونچی جگہ پر رکھے. بات آئی گئی, رات ہوئی, سو گئے. صبح گھر کے سامنے دروازے کے سامنے کسی نے آواز دی. آواز بول, وہ تو آگے چکا ہے. اے بشر حافی, جب دروازہ کھولے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک ملک کھڑا ہوا ہے, ایک درویش کھڑا ہوا ہے. وہ کہنے لگا کہ اے بشر حافی اللہ نے تمہیں سلام بھیجا ہے. کیا بولتا ہے وہ درویش؟ کیا بول رہا ہے؟ اللہ نے تمہیں سلام بھیجا ہے. بشر حافی بولے اے کہنے والے سوچ لے مجھے کیا کہہ رہا ہے. میں شرابی کبابی, شراب پی کر کے میں نے دنیا کو اجاڑ دیا, شراب بیچ کر کے میں نے دنیا کو تباہ کر دیا. مجھ جیسے شرابی کو, مجھ جیسے کبابی کو اللہ سلام کہتا ہے. تو درویش کہنے لگا میں نہیں جانتا اللہ نے تجھے کیسے سلام بھیجا. پھر تو کیسے جانتا, تجھے کیسے معلوم کہ اللہ نے مجھے سلام بھیجا ہے؟ تو وہ درویش کہنے لگا کہ میرے پیر ہیں, انہوں نے مجھے کہا. تیرے پیر کو کیسے معلوم؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے رات خواب ہوا کہ اللہ نے اس میں مجھے اشارہ دیا, اے میرے ولی, اے میرے دوست بشر حافی کو میرا سلام پہنچانا, بشر حافی کو میرا سلام پہنچانا. پھر اس اللہ والے اس درویش نے کہا, تو میں نے پوچھا میرے پیر سے کہ بشر حافی شرابی ہے, شراب بیچنے والا ہے, شراب خور ہے, اس کو اللہ کا سلام کیسے؟ تو میرے پیر نے کہا اے میرے مرید سن, اللہ اسے اس لیے سلام کہہ رہا ہے. میں یہ سوال اللہ کی بارگاہ میں خود کیا کہ بشر حافی تو شراب بیچنے والا ہے, بشر حافی تو شرابی ہے, اس کو تیرا سلام کیسے؟ تو اللہ نے کہا ہاں بشر حافی شرابی تھا کل تک, بشر حافی کبابی تھا کل تک, بشر حافی شراب بیچنے والا تھا کل تک. جب وہ کل اپنے گھر آ رہا تھا, راستے میں میرا ایک کاغذ کے ٹکڑے میں میرا نام لکھا ہوا تھا. وہ نام لکھا ہوا کاغذ گندی نالی میں گرا ہوا تھا. اس نے میرے نام کو اٹھا کر کے گندی نالی سے اٹھا کر کے بالائی پر رکھا, اونچائی پر رکھا. میں نے بھی بشر حافی کو شرابیوں میں سے اس کا نام نکال کر کے ولیوں میں رکھا ہے. سبحان اللہ, کیا کہا اللہ نے؟ سبحان اللہ. میرے نام کو اس نے گندے نالی سے نکال کر کے اونچائی پر رکھا ہے. تو میں نے اس بشر حافی کو اس شراب سے, اس کباب سے, اس برائی سے, اس دلدل سے نکال کر کے میری ولیوں میں اس کو رکھا, اس کے نام کو رکھا. یہ سنتے ہی سجدے نکل گئے, زاروں قطار رونے لگے. اور کیا کروں, میں کدھر جاؤں, میں کیا کروں, میں کیسے توبہ کروں؟ سارے شراب کے جو مٹکے تھے, تمام بھٹیاں تھے, تمام کو اجاڑ دیے, چھوڑ دیے, ختم کر دیے. سچی توبہ کی نیت لے کر کے کسی اللہ والے کی تلاش میں نکل گئے, کسی پیر کی تلاش میں نکل گئے. جب اللہ والے کی بارگاہ میں پہنچے, قدموں میں گرا اور کہا کہ میں سچی توبہ کی نیت سے آیا ہوں, حضرت مجھے توبہ کروائیے. تو اللہ والے نے دیکھا, اے بشر حافی میں تجھے دیکھ کر کے اندازہ لگا رہا ہوں کہ تو سچی توبہ کی نیت لے کر کے میری بارگاہ میں آیا, میرے پاس آج سچی توبہ کی نیت لے کر کے آیا ہے. جب وہ پیر جو ہے انہیں توبہ کراتے ہیں, بیعت دیتے ہیں, مرید بناتے ہیں, بننے کے بعد بشر حافی کہتے ہیں اے اللہ کے ولی, اے میرے پیر و مرشد, اب میں کیا کروں؟
دھندا گیا ہاتھ سے, کاروبار گیا ہاتھ سے, تو میں کیا کروں, میں کیا کروں؟ تو اللہ والے بولے کہ اے بشر حافظ ایک کام کر, مصلا بچھا, ہاتھ میں تسبیح لے, صرف اللہ کر, اللہ اللہ کر, اللہ کا ذکر کر. انہوں پوچھ رہے ہیں اپنے پیرا کو, میں چلہ کیسا سیکھوں گا, میرے بچے کیسے پڑھیں گے, میرے جھوٹ کو کیا کروں گا, میں کیا کھوں گا. نہیں سوچے, پیر کا حکم, اللہ کا حکم, چلے آئے اپنے گھر کو. آنے کے بعد چہرے کی رنگت بدل چکی تھی. جب بھی بشر حافظ اپنے گھر سے نکلتے, آنگن میں کھیلنے والے بچے کہتے تھے اے بچوں سنو, وہ شرابی بشر حافظ تشریف لا رہے ہیں, اپنے اپنے گھروں میں گھس جاؤ, تاکہ اگر ان کے سامنے ہم رہیں گے تو ان کے چلنے والی ہوا ہمیں لگے گی تو ہماری بھی قیامت برباد ہو جائے گی. کون بولتے؟ معصوم بچے. جب وہ اپنے پیر سے مرید بن کر کے آ رہے ہیں, ذکر لے کر کے آ رہے ہیں, وہی بچے آنگن میں کھیل رہے ہیں اور کہنے لگے اے بچوں, ایک بچے نے کہا دیکھ رہے ہو وہ بشر حافظ اللہ کا ولی بن کے آ رہا ہے, کہیں جانے کی ضرورت نہیں, یہاں کھڑے رہ جاؤ, ان کا پہلو اگر ہمیں لگا تو ہمیں بھی اللہ نے جنت نصیب کرے گا, ہماری بھی بخشش ہوگی. تو اللہ والے جو ہے سب سے پہلے اسے معصوم بچوں کے دلوں میں ایک بات